بھنگی-پورہ الیکٹرانک سٹی فرسٹ فیز کے زیر اہتمام پسماندہ طبقات کو تعلیمی خدمات کے ساتھ ساتھ سماجی فلاحی اور رفاہی خدمات انجام دینے کے لیے ایک ادارہ قائم کیا گیا جس کا نام حسنین ایجوکیشنل اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ ہے۔ اس کے زیر اہتمام ایک مسجد کوثر کے نام سے تعمیر کی گئی اور ایک مدرسہ دارالحسنین کے نام سے تعمیر کیا گیا۔ مزید بتاتے ہوئے یہ کہا کہ شادیوں میں بھاری جہیز، غیر شرعی رسومات، مہنگی دعوتوں، گانے بجانے کے محفلیں، مووی کے اہتمام اور آتش بازی وغیرہ کی وجہ سے شادی کی حد سے بڑھے ہوئے خرچے معاشرے کے لیے ناسور بن چکے ہیں۔ ان مہنگی دعوتوں اور بے دریغ پیسہ خرچ کرنے کا سب سے زیادہ برا اثر غریب طبقے پر پڑتا ہے، اور وہ یہ کہ غریب والدین شادی کے بھاری اخراجات کے متحمل نہیں ہوتے اور سنت کے مطابق سادگی سے شادی اس لیے نہیں کرتے کہ رشتہ داروں اور برادری والوں کی طرف سے طعنے سننے پڑیں گے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب غریب لوگ مالی طور پر اپنے بچوں کی شادی کے قابل ہوتے ہیں تو بچوں کی عمریں نکل جاتی ہیں۔ اس وجہ سے معاشرے میں بے حیائی اور بدکاری کے دروازے کھلتے ہیں۔ بعض والدین مجبوراً بھاری قرض لے کر اس فرض سے سبکدوش ہوتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ شادی کے فرض سے تو آزاد ہو جاتے ہیں مگر قرض سے آزاد نہیں ہوتے، بلکہ بار بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک قرض مکمل طور پر ادا نہیں کرتے بلکہ دوسرے بچے کی شادی یا بچی کی شادی سر پر آ جاتی ہے، لہذا اس کے لیے بھی قرض لینا پڑتا ہے۔ اس طرح وہ بیچارے ایک کے بعد دیگرے قرض لیتے رہتے ہیں اور یوں ان کی پوری زندگی بلکہ بعض اوقات ان کے بچوں کی زندگی بھی قرض کی ادائیگی کے لیے گروی ہو کر رہ جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ان کی زندگی کو، نئی زندگی کو اللہ قبول فرمائے اور ان کی زندگی کو سکون کا، اطمینان کا باعث بنائے، کسی بھی قسم کی کوئی ناچاکیاں اور کوئی پریشانیاں نہ ہو اور اطمینان کے ساتھ یہ اپنی رفیق حیات کے ساتھ زندگی گزارے۔ یہ ہمارے پاس جو شادی بیاہ ہوتی ہے اس میں کیسا چل رہا ہے سب ہم جانتے ہیں۔ جب پریکٹیکل طور پر جب عمل کا معاملہ آتا ہے تو ہم پیچھے رہ جاتے ہیں اور جو خواہشات ہوتے ہیں اسے اس کے لحاظ سے آگے بڑھتے ہیں، اور جو مولانا نے بتایا یہ یہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ 10-15 سال آگے اگر شادی بیاہ میں سیویاں یا اس کا گریوی کا ڈش ہوتا تو زیادہ ہوتا تھا، اور مچھلی رکھنا بھی عام ہو گیا ہے، تو یہ معاملہ ہو گیا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ نکاح کا محفل ہے، بہت سارے علماء ہیں اور بہت سارے لوگ آج جو حاضر ہے شاید پہلی بار آپ آ رہے ہو۔ کاش آپ 2-2.5 سال پہلے ہمارا حضرت شاکر اللہ صاحب کے ساتھ آتے اور یہ بنجر زمین دیکھتے، کبھی آپ کے سوچ میں بھی یہ آ نہیں سکتا تھا کہ پروڈکٹ اتنا بڑا تھا اور اس میں ویژن اس سے بھی بڑا تھا۔ شیخ صاحب سے گزارش کرتا ہوں میں مولانا محمد حسین صاحب کی گلگوشی فرمائیں۔ عامر صاحب سے گزارش کرتا ہوں الحاج کیجی نثار احمد صاحب کی شان، ڈاکٹر حنیف صاحب کی آپ شان گلگوشی فرمائیں گے، نور الامین صاحب آخر باقی اور نیاز صاحب کی شان گلگوشی فرمائیں گے، مولانا جمیل شیخ صاحب کی آپ اس ادارے کے پورے ٹرسٹیوں گزارش ہے۔ میں شفیع اللہ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ منیر احمد جناب نور الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به وبث منهن إلا وأنتم مسلمون بكم الأمم يوم القيامة۔ یہ مسجد کے امام ہیں، آندھرا کے گاؤں میں مسجد میں امامت کرتے ہیں۔
हमारे लिए बड़ी सादत की बात है कि मौलाना का निकाह आज हमारी मस्जिद में हो रहा है। अल्लाह की बरकत से सबको भी खुशियाँ अता फरमाए। हाफिज मोहम्मद नज़ीर साहब की वकालत से जनाब अरशद और जनाब इरफान साहब इन दोनों की गवाही में जनाब नज़ीर साहब के दुख्तर सुमैया को मोहम्मद सिराज साहब, जनाब शेख खलील साहब इन दोनों की गवाही में मैंने मोहम्मद सिराज खान साहब की दुख्तर सलमा को 3 ग्राम सोना हमारे मुअज्जल के बद आपके निगाह में दे दिया और आप दोनों का क्या आपने कबूल किया? अल्लाह यहाँ बैठने को और कहने सुनने को बेइंतहा कबूल फरमा। अल्लाह आज निकाह की मंजूरी हम सबको कबूल फरमा। अल्लाह जो फर्ज बताया जा रहा है, अल्लाह को अपने फजल करम से तालीमी और इल्मी मैदान में काफी जरूरत नहीं जाए, उसमें ज़्यादा उसमें तकल्लुफ़ात न किए जाएं। बेजा रसूम व रिवाज करके लोगों ने निकाह को बहुत ही मुश्किल बना दिया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। निकाह को ज़्यादा से ज़्यादा आसान बनाकर इसको गुरबा के लिए परेशानी का बाइस गुरबा के लिए निकाह बहुत ही आसान हो। और मैं तमाम साहिब हैसियत और साहिब सरवत लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि वो भी अपने बच्चों और बच्चियों के निकाह को आसान तरीक़े से करें और ताकि दूसरों को किसी किस्म की कोई परेशानी न हो। बिंगीपुरा इलेक्ट्रॉनिक सिटी फर्स्ट फेस, यहाँ अतराफ अकनाफ में बहुत सारे पसमानदा तबक़ात रहते हैं। हमने यहाँ पर ज़रूरत महसूस की कि यहाँ तालीमी ख़िदमात के साथ साथ समाजी फलाही रिफाही ख़िदमात भी अंजाम दें। इस अज़्म के तहत हमने यहाँ पर एक इदारा कायम किया, हसनैन एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से। और इस ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम एक मस्जिद कौसर की तामीर हुई, मदरसा दारुल हसनैन की हमने तामीर की। हमारा सबसे बड़ा मकसद ये है, हालात हाजिरा को सामने रखते हुए हमने ये अज़्म किया है कि उलमा सिर्फ़ मिंबर व महराब तक ही महदूद ना रहें। उलमा सिर्फ़ मसाजिद ही के चीज़ों पर, वहाँ की तनख्वाह पर मुनहसिर होकर ना रहें। हम ये चाहते हैं कि उलमा ख़ुद कफ़ील बने और वो माशी एतबार से मजबूत बने। लिहाजा इस अज़्म के तहत हमने ये फ़ैसला लिया है कि यहाँ दीनी तालीम के साथ साथ असरी तालीम का भी हम एहतमाम करेंगे। हमारे उलमा कुरान और हदीस के साथ साथ अंग्रेज़ी, मैथमेटिक्स और कन्नड़ा की तालीम भी हासिल करेंगे और वो ख़ुद कफ़ील बनेंगे और आज़ाद होकर किसी के दबाव में आए बग़ैर वो कौम की, मिल्लत की, इस्लाम की खिदमत करेंगे। और ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम चूँकि आज हालात ऐसे हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, एक वक्त आएगा कि निकाह मुश्किल हो जाएगा, ज़िना आसान हो जाएगा। आज वो मनाजिर बदकिस्मती से हम अपनी आँखों से देख रहे हैं। तो ट्रस्ट के हम ज़िम्मेदारों ने ये फ़ैसला किया कि हम दीनी तालीम, असरी तालीम के साथ तालीमी शोबे में खिदमत करते हुए साथ ही साथ हम समाजी खिदमात भी अंजाम देंगे। इस अज़्म को लेकर हमने इरादा किया कि सबसे पहले इंशाअल्लाह हम इज्तिमाई निकाह का इजलास मुनाकिद करेंगे। अल्लाह के फ़ज़ल से, उसकी तौफ़ीक़ से और हमारे मुख़य्यर अहबाब के ताउन से, रुफ़क़ाए कार की कोशिशों और काविशों से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने वो घड़ी आज लाई है। हमारे इस इदारे में 10 इज्तिमाई निकाह अमल में आए। हम ये चाहते हैं कि कौम की बच्चियाँ, उनकी इज़्ज़त और इस्मत की हिफाजत हो। पसमानदा तबक़े जो आज पिस रहे हैं, निकाह आज जो मुश्किल होता जा रहा है,
جہیز کی لعنت جو آج عام ہوتی جا رہی ہے، اس سلسلے کو ہم ختم کریں اور قوم و ملت کی غریب بچیوں کے گھروں کو آباد کریں۔ اس عزم کو لے کر ہم نے آج اس اجلاس کو منعقد کیا۔ اللہ اسے قبول فرمائے۔ سب سے پہلے میں بار الہی کا بےحد شکر گزار ہوں کہ وہ ہمیں اس محفل میں شرکت کا موقع عنایت فرمائے، اور میں حسنین ایجوکیشن اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ کو مبارکباد دیتا ہوں، بالخصوص مولانا شاکر اللہ رشادی صاحب جو علمین ایجوکیشن سوسائٹی کے EC ممبر بھی ہیں، ان کے لیے میں مبارکباد دیتا ہوں اور بار الہی سے دعا کرتا ہوں کہ جو یہ عزم لے کر آگے بڑھے ہیں عصری تعلیم کے ساتھ، دینی تعلیم کے ساتھ عصری تعلیم، الحمدللہ اس میں ان کو کامیابی ملے۔ یہ ایک بہت نیک اقدام آپ نے شروع کیا ہے، کافی محنتوں سے یہ پروجیکٹ اللہ تعالیٰ قبول فرما کر ہم آج یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس جنگل میں منگل اللہ تعالیٰ بنا دیے ہیں، اور اس میں مولانا شاکر اللہ رشادی صاحب کا اور ان کے رفقائے کار کا بے شمار تعاون رہا ہے۔ الحمدللہ جو دینی تعلیم آپ شروع کر رہے ہیں اور عصری تعلیم کے سلسلے میں بھی علمین ایجوکیشن سوسائٹی میں مولانا سے گفتگو ہوئی تھی۔ انشاءاللہ رمضان المبارک کے بعد عصری تعلیم میں جو بھی ہمارے طرف سے علمین ایجوکیشن سوسائٹی کی جانب سے جو خدمات، جو پروجیکٹس یہاں پر شروع کرنا ہے، انشاءاللہ ہم پوری طرح سے اس میں تعاون فرمائیں گے۔ پھر ایک بار میں حسنین ایجوکیشنل ٹرسٹ کو، تمام ٹرسٹیز کو میں مبارکباد دیتا ہوں۔ حسنین ٹرسٹ کو مبارکبادی دیتا ہوں۔ مولانا شاکر اللہ صاحب اور کمیٹی کے ممبرز میرے سے ملاقات کیے مدرسے کے سلسلے میں۔ الحمدللہ پہلے عالم ہیں جو ایک ماڈرن تھاٹس کو امپلیمنٹ کر کے جو ایجوکیشن ہے انٹیگریشن کے ساتھ پڑھانے کے لیے اور اس کی جو سپورٹ کرنے کے لیے، اور ان کے خیالات پہلے ہی تھے۔ الحمدللہ جب میں بولنے کے بعد پوری ٹرسٹ اور مولانا ہے نا اس کو ایکسیپٹ کیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ادھر پہ جو تعلیم ہوگی، یہ جو مدرسے کا جو اونلی جو ٹریڈیشن اسلامی تعلیمات، جو حافظ عالم بننے کا ایک سلسلہ تو سارے ہندوستان میں چل رہا ہے، اور اس کو ہے نا توڑ کے کیسے ہے نا جو عالم بھی ہوتے ہیں اور حافظ بھی ہوتے ہیں اور ڈاکٹر بھی ہو سکتے ہیں، انجینئر ہو سکتے ہیں، IAS ہو سکتے ہیں، IPS ہو سکتے ہیں۔ اب ان کی ہر بچے کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو فطرت ہے، وہ فطرت کے ساتھ ہر بچہ انٹیلیجنٹ ہے۔ یہ انٹیلیجنسی کو ابھارنے کے لیے سب سے زیادہ کیا ہے، تعلیم تو ہے نا ہر مدرسے میں ہوتی ہے، ہر اسکول میں ہوتی ہے، جو خصوصاً یہ مدرسے پہ ہے نا تربیت، جو انسان کے لیے تربیت ہونا ہے، کیریکٹر بلڈنگ ہونا ہے، یہ ایک انوکھی طریقے سے اس کا سلیبس بھی کیا جانے کا ہے نا مولانا سے ڈسکشن ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ شروعات کی ڈسکشن ہے اور کافی اس کے پاس کام ہے۔ یہ کام کرنے کے بعد آپ لوگوں سے پھر مخاطب کریں گے، اور یہ سب یہ جو سلیبس بنتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ سارے مدرسوں کو بھی دیا جائے گا۔ انشاءاللہ دعا کیجیے آپ سب مل کے، انشاءاللہ سب مل کے کوشش کریں ایک ماڈرن جو